غریب فلسطینیوں پر تو رحم فرما، مظلوم فلسطینیوں کو آزاد فرما۔ اے کریم ارحم الراحمین، تو نے فرمایا جب بندہ مجھے مصیبت میں پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اے مولا، آج فلسطینیوں سے زیادہ کون مظلوم ہے، ان سے زیادہ کون مصیبت میں ہے، اور تجھ سے زیادہ کون رحم کرنے والا ہے؟ اے مالک و مولا، ان پر رحم کی بارشیں فرما، اے اللہ ان پر رحم کی بارشیں فرما، اور ظالم طاقتوں کو فنا فرما دے، ان کو نیست و نابود فرما، ان کو کیفر کردار تک پہنچا، اسلام و سنیت کا بول بالا فرما۔ دنیا بھر میں قبلہ اول بیت المقدس کے معاملے کو لے کر ایک عجیب ماحول پیدا ہو چکا ہے، دنیا دو دھڑوں میں تبدیل ہے آج، اور یقیناً کیوں نہ اثر کرے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت المقدس جس زمین پر آباد ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے سید البقاع، یعنی زمین کا جو سردار علاقہ ہے وہ بیت المقدس کا علاقہ ہے۔ مسجد اقصی جہاں پر آباد ہے اس کو سید البقاع کہا گیا ہے، اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے سید الصخرہ، گنبدوں میں اگر کوئی سردار گنبد ہے تو وہ بیت المقدس کے لیے کہا گیا ہے۔ اور قرآن نے یہ فرمایا الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کے متعلق فرماتا ہے رب تعالیٰ کہ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مقدس سرزمین جس کو ارض مقدس کہا گیا ہے، نام ہی میں مقدس موجود ہے، اور یہ آج سے نہیں بلکہ روایت میں ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے فوراً بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی، اور ہزاروں انبیاء اکرام علیہ السلام کا وہ قبلہ رہا، اور وہ ان کی مرکز عبادت بھی رہا، اور ایک نہیں تقریباً 30,000 کے قریب انبیاء اکرام علیہ السلام مسجد اقصی کے ارد گرد دفن ہیں، آرام فرمائیں۔ جہاں اللہ کا ایک ولی دفن ہوتا ہے وہ برکت کی جگہ ہے، اور جہاں 30,000 نبی دفن ہو، اور وہ بھی اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، یہ سب وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جو رسولان اعظام بھی ہیں، شریعت والے، یہ سب بیت المقدس کے ارد گرد ہیں۔ یہاں پر کچھ بھی اثر ہونا پوری دنیا پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جو حالات پوری دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اور چاہے وہ یورپ ہو کہ امریکہ ہو، افریقہ ہو کہ رشیا ہو، عرب ممالک ہو کہ ہند ہو، ان سب کو کچھ نہ کچھ کہنے کی آج ضرورت پیش آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسا سینٹر ہے، ایسا تقدس ہے وہاں پر جس میں پوری دنیا انوالو ہو ہی جاتی ہے، اور برسوں سے لے کر وہ جنگ کا میدان رہا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کے لیے کیا فرمایا؟ صحابہ نے جب اس زمین کے بارے میں پوچھا تو میرے آقا نے فرمایا وہ حشر و نشر کی جگہ ہے، حشر و نشر کی جگہ ہے، یعنی قیامت کے قریب سارے لوگوں کو ادھر ہی ہانک دیا جائے گا، اور قیامت وہیں آنی ہے۔ حشر و نشر کی جگہ ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرماتے ہیں میرے آقا ہو سکے تو تم جا کر اس میں نماز پڑھ لو، اس لیے کہ اس کی ایک نماز دوسری مسجدوں کی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ یہ مسجد اقصی کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ پھر صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اگر کوئی جا نہ سکے میرے آقا بیت المقدس اور نماز پڑھنے کی اس کو استطاعت نہ ہو وہاں جا کر تو کیا کرے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم از کم تیل کا ہدیہ تو بھیج دے تاکہ وہاں چراغ جلانے کے کام آئے۔ یہ حدیث پاک میں ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان علی شان کے مطابق میں آج آپ تمامی حضرات سے یہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ میرے عزیزوں، یہ صرف فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، اور پوری دنیا کے لیے اگر وہ حقیقت کی نگاہیں رکھتی ہیں
چاہے وہ کسی بھی قوم سے وابستہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی دین اور دھرم سے تعلق رکھتے ہو, میں ان سے کہتا ہوں اگر اینک تمہارے اوپر جھوٹ کی نہیں پڑی ہے تو آنکھیں کھول کر دیکھ لو ظلم اور بربریت کس جگہ ہے اور حق کے لیے لڑنے والے کون ہیں. یہ ہر ایک منصف مزاج آدمی بھی آج پہچان سکتا ہے کہ کون نہتہ مارا جا رہا ہے اور کون سپر پاور طاقت پر کھڑے ہو کر اپنے مظلوم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. ہر دنیا کا انصاف پسند آدمی آج بول سکتا ہے, لیکن یہ دور بھی امتحان کا ہے. جتنے کیڑے مکوڑے دل میں بغض و عداوت رکھتے ہیں اسلام کے, وہ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. آج ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں آپ اپنی اوپینین, اپنی رائے کیا رکھتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دنیا کیا کہتی ہے اس سے مجھے غرض نہیں, تمہارا تعلق تمہارے نبی پاک کے فرامین سے ہے. خبردار خبردار, تم کبھی ان ظالموں کی حمایت میں نہ آنا, ورنہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرف تم توجہ بھی مت کرنا, جھکاؤ بھی مت رکھنا جس طرف ظالم گئے, جس طرف ظالم گئے ہیں اس طرف جھکاؤ بھی مت رکھنا. اور آج کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہارے پاس بہت آ گئی, چکا چوند دنیا دیکھ کر جیسے امارات والے ہوئے, متحدہ عرب امارات, دبئی جیسے آج انٹرنیشنل سٹی ان کے پاس مل گئی ہے, پوری دنیا وہاں پر تجارت کرنے لگ گئی. بحرین جیسے کنٹریز, ان کے پاس دنیا کی فراوانی آ گئی, تو آج وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہم کو مظلوم اور غریب فلسطینیوں کی مدد میں بات نہیں کرنی چاہیے, جو سپر پاور طاقت ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, کیونکہ ہماری ٹریڈنگ کا مسئلہ ہے, ہماری تجارت کا مسئلہ ہے. وہ یہ بھول گئے کہ ان کا اسلام کہاں ہے, ان کے آباء و اجداد کی روایت کہاں ہے. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں ان کے نقشے پر چل کر کبھی اپنی رائے کو بدل نہ دینا. بعض مسلمانوں میں یہ گفتگو پھیلی ہوئی ہے کہ کیا ہم ہی مسلمان ہیں ہندوستان کے, کیا ہم ہی لوگ ہیں جو اپنی رائے بنائیں, وہ بڑے بڑے لوگ ہیں, عرب لوگ ہیں اور بڑے بڑے مشائخ ہیں وہاں پر, ان لوگوں نے رائے الگ بنائی ہے. وہ دنیا کے اور پیسوں کے پجاری بن گئے ہیں, ان کے ہاں نفس غالب آ چکا ہے اور شیطان کا ان کے اوپر غلبہ ہے, وہ حق نہیں دیکھ رہے ہیں. میرے عزیزوں, کہیں تم اپنی رائے اس طرح بنا لیے تو حدیث کو جھٹلانے والے ہوں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولها وعلى ابواب بیت المقدس ظاہرین علی الحق. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا یضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق الى ان تقوم الساعہ. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے دروازوں کے اطراف میں حق کے لیے کھڑی رہے گی قیامت آنے تک. اور حضور پاک نے یہ بھی فرمایا, میرے آقا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. حضور فرماتے لا یضرهم خذلان من خذلهم. میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے دھوکہ دینے والوں کا دھوکہ انہیں کچھ اثر نہیں کرے گا, انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. آج بڑے بڑے پیٹروٹ میزائل داغ کر کے اگر وہاں کے علاقوں کو ختم کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو مجھے میرے نبی کے فرمان پر یقین ہے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا, کبھی نہیں ہو سکے گا. کچھ عمارتوں کے گر جانے اور کچھ بچوں کے اور کچھ لوگوں کے قتل ہو جانے کا نام یہ جیت اور فتح نہیں ہے. میرے عزیزو, آج ہم ان ظالموں کو دیکھ رہے ہیں جن کا دعویٰ تھا کہ دنیا میں ان سے بہتر ڈیفنس طاقت کسی کے پاس نہیں, ان سے بہتر بنکر کسی کے پاس نہیں, ان سے بہتر سائرن بجانے کی طاقت کسی کے پاس نہیں. پوری دنیا کو
जहरीले हथियार बेचने वाली ताकतें। आज हमने ये भी देखा है कि सिर्फ महज एक छोटी सी जमात से इनके हाथ पैर ढीले नजर आते हैं और इनके जिस्मों में कपकपी नजर आती है। पूरी ताकत तुम्हारी एक जगह। मैं भी चंद दिनों कबल उम्रा में था, जब ये पढ़ रहा था कि एक छोटी सी जमात जिसको पूरी इंटरनेशनल दुनिया मिलकर के आतंकवाद घोषित करती है, अमेरिका हो, यूके हो और दूसरी बहुत सारी ताकतें, वहां पर फिलिस्तीनियों की हिमायत में लड़ने वाले और मुजाहिदीन को ये आतंकवाद कहते हैं, टेररिस्ट कहते हैं। जो अपने छोटे से इलाके को बचाने के लिए अपनी जानें दे रहे हैं, वो आतंकवाद हैं, वो टेररिस्ट हैं। उनके पास खाने पीने की चीजें नहीं रह गई, उनकी करंट सप्लाई बंद कर दी गई, उनका पानी बंद कर दिया गया, फिर भी वो आतंकवाद है। मेरे अजीजों, ये दुनिया का दोगला मेयार देखो आप। रशिया पूरे यूक्रेन को तबाह करता रहा, पूरा राख में बदल दिया। इन जालिम कुत्तों की जुबान पर कभी नहीं आया कि रशिया आतंकवाद है या रशिया टेररिस्ट है। ये मीडिया में भोंकते रहे रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, जमीन का मसला है। अरे हजारों लोगों को रशिया राख में बदल कर रख चुका है। क्यों नहीं बोलते उसके मुतालिक? क्यों नहीं कहते कि वो आतंकवाद है? इसलिए कि ये जालिम दज्जाली मीडिया जितने हैं, इन्हें पता है इनके बाप दादाओं से बड़ी ताकत उसके पास मौजूद है। ताकतों की पूजा करना और बड़ी बड़ी ताकतों को सलाम करना, ये इनकी फितरत में दाखिल है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हर वक्त ये फैसला रखते हैं कि जो गरीब है, जो मजलूम है, वो चाहे एक सिक्का भी ना रखता हो, हम उसकी हिमायत में हमेशा खड़े रहते हैं। ये इस्लाम की खासियत है। हम ताकत और कुव्वत और तख्त को देखकर किसी की हिमायत में नहीं खड़े होते, बल्कि हक और बातिल को देखकर अगर मजलूम छोटी सी जगह पर भी है तो हम उसके साथ खड़े हैं। इस्लाम में हो या ना हो, अगर वो मजलूम है तो उसकी आवाज हम उठाते हैं। अजीजान गिरामी वक़ार, जिसको अपनी ताकतों पर खूब भरोसा था, मैं एक बात अर्ज करता हूं, मुसलमानों आज जागने की जरूरत है, बेदारी की जरूरत है। तुम्हारे दिमागों पर यह पट्टी डाली गई है और यह बिठाया गया है, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, तुम्हारे इधर उधर करने से कुछ नहीं होता, तुम्हारी आवाज उठाने से कुछ नहीं होता। रब तबारक व तआला ने तुम्हें यह जाहिर कर दिया कि मैं अभी पढ़ रहा था, उस छोटे से इलाके में गजा पट्टी में बड़ी बड़ी दुनिया की 4 तंजीमें, खुफिया खबर रसा एजेंसियां मौजूद हैं, जो उनकी खुफिया खबरें हर वक्त पहुंचाती हैं। वो इजराइल की भी है, अमेरिका की भी है और सऊदी अरब की भी है और इजिप्ट की भी है। 4 बड़े बड़ी कंट्रीज की खुफिया एजेंसियां काम कर रही हैं और सबकी सब खुफिया खबर रसा एजेंसियां फेल हो गई, नाकाम हो गई। उसके बावजूद इजराइल के दरिंदों को यह वहशतनाक चीज देखनी पड़ी। दुनिया आज इसमें हैरत में है कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे फेल हो गया, ये सिस्टम कैसे काम नहीं कर सका, हमें पहले से इत्तिला कैसे नहीं मिली। मैं कुरान पढ़ करके बताता हूं, मेरा रब फरमाता है वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। काफिर मंसूबा बनाते हैं और अल्लाह खुफिया तदबीर करता है और अल्लाह की खुफिया तदबीर गालिब आती है। अल्लाह करीम जब खुफिया तदबीर फरमाता है, सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, दुनिया की ताकतें हेच हो जाती हैं। आप कभी ये मत समझना कि दुनिया के पास बहुत बड़ी ताकतें हैं। नहीं मुसलमानों, ईमान इसका नाम नहीं है। इकबाल ने बहुत पहले कहा था, अल्लाह को पामर्द ये मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। उनके पास यूरोप की मशीनों का सहारा है, लेकिन मुसलमान को अपने रब की ताकत पर भरोसा है। मेरा रब गालिब हिकमत वाला है और वो कुदरत वाला है। जिस वक्त रब ताला चाहे, क्या आपने तारीख नहीं पढ़ी, वो अगर अपने नबी की हिफाजत करना चाहे तो मकड़ी के जाल से हिफाजत करता है, कबूतरी के अंडों से हिफाजत करता है। वो अपने हबीब की हिफाजत करना चाहे और किसी नबी की हिफाजत करता है, मछली के पेट में रख करके यूनुस की हिफाजत कर रहा है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल करके भी उस तपिश से बचा
بچا رہا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چل رہی ہے، پھر بھی اس چھری سے بچانے والا مولا کون ہے؟ اور سمندر میں اتر جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بڑی فوج کو راستے دینے والا مولا کون ہے؟ آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے والا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والا، موسیٰ علیہ السلام کو سمندروں میں راستہ دینے والا وہی خدا ہے جو اپنے حبیب کو کفار مکہ کے ہر ظلم سے بچانے والا، ان کے رات کے منصوبوں کو خاک میں ملانے والا، میرے حبیب کو ان کافروں کے سامنے سے ایسے گزارنے والا کہ وہ کافروں کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے اندھی ہو کر رہ جائیں۔ وہ مولا کل بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ اللہ حی و قیوم ہے، اس کی ذات پر توکل رکھو، یقین رکھو۔ آج دنیا کے ان حالات کو دیکھ کر مسلمانوں کا ایمان اور مضبوط ہو جائے، اور مضبوط ہو جائے۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں؟ میں تو اس بات کو کہوں گا آپ واٹس ایپ جہاد میں مصروف نہ رہیں، ادھر کی ادھر چیزیں شیئر کرتے ہوئے گھر میں بیٹھ کر کے رات بھر اپنی مرغن غذاؤں میں اور بستروں پر سوتے رہے نہیں۔ اگر تمہارا دل روتا ہے کسی ایک بچے کی آہ پر تم پہنچ تو نہیں سکتے، لیکن کسی غریب کی ایک درد پر تمہارا دل روتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی لکھا جاتا ہے، وہ بھی لکھا جاتا ہے، اور تم کو ان کے شریکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تم اگر رقت کے ساتھ بیٹھ کر کے دعا کرتے ہو، سوچو آج آپ اپنے گھر میں ہیں، تمہارا بیٹا نکلا، جوان بیٹا نکلا، اس کی خبر آئی کہ اچانک اس کی لاش کہیں تڑپتی ہوئی نظر آئی، جیسے خبر سنو گے تمہارا کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، تمہارے گھر بار کا چین و سکون غارت ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جب اپنا ایک جوان بیٹا کہیں کسی حادثے میں انتقال ہونے کی خبر بھی آ جائے، بے چینی اور گھر میں کوحرام مچ جاتا ہے۔ یہ چیز کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ تمہارا تعلق ہے، جسمانی بھی روحانی بھی تعلق ہے اپنے بیٹے سے۔ اور میرے آقا نے فرمایا مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ میرے آقا فرماتے ہیں پورے مومن جتنے بھی دنیا میں ہیں، سارے مومنین ایک جسم کی طرح، میرے آقا فرماتے ہیں ایک جسم کی طرح ہیں، اگر ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آ جاتا ہے، ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آتا ہے۔ آج تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے، جس وقت ان حالات کو دیکھو تمہارا دل روئے، تمہاری بے قراری بڑھ جائے، تمہاری بے چینی بڑھ جائے، اور بارگاہ رب العزت میں گڑ گڑاؤ کہ مولا اگر ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے بھائیوں پر اگر یہ آفت آئی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، میں باز آتا ہوں مولا، میں اپنی حرکتوں سے توبہ کرتا ہوں۔ آج تمہیں پتا ہے یہ آج کا حادثہ نہیں، اس دنیا کو میں جتنا کوسوں کم ہے، جو دغلی پالیسی رکھتے ہیں، جو ڈبل سٹینڈ رکھتے ہیں، ان کو جتنا بولوں کم ہے، میں ڈرتا نہیں ہوں اس بات پر، لیکن آج دل بھرا ہوا ہے ان مظلوموں کی آواز کو سن سن کر کے، جن کے گھروں پر رات بھر بمباری ہوتی ہے، جن کے شہر کا پورا بادل پٹاخوں سے نہیں میزائلوں سے روشن دکھتا ہے۔ میرے عزیزوں کیسی راتیں وہ گزارتے ہیں، ماں رات کو اپنے بچے کو گلے سے لگا کر سوتی ہے، اس کو یقین نہیں ہوتا صبح تک میرا لال میرے ساتھ رہے گا، انہیں پتہ بھی نہیں ان کے دروازوں پر موت دستک دے رہی ہے۔ 5000 سے زیادہ راکٹ داغ کر کے ابھی بھی ختم نہیں کیا گیا، اور ظلم اتنا ہونے کے بعد حیرت ہوتی ہے اس دگلی دنیا پر میڈیا میں بار بار یہ کہا جاتا ہے ان آتنکیوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، آتنکوادیوں کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے، جن کی زمین پر 70 سال سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے، دنیا اس پر کچھ نہیں بولنا چاہتی۔ آپ کو پتا ہے ہسٹری جنہوں نے پڑھا نہیں وہ آج بھوک رہے ہیں، جن کو تاریخ معلوم نہیں ہے وہ ٹپنی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو اپنے باپ داداؤں کی تاریخ نہیں معلوم، یہ فلسطین کی تاریخ پر چل پڑے۔ پتا ہے 1917 میں صرف 4000 یہودیوں کو رہنے کی اجازت دی گئی تھی، جب یہ پوری دنیا سے مارے مارے گھوم رہے تھے، ان کے لاکھوں یہودیوں کو مار کر ختم کیا گیا تھا۔ اس وقت فلسطین میں 4000 یہودیوں کو پناہ دی گئی تھی، اور یہ 4000 سے بڑھتے 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 پوری دنیا سے ہجرت کر کے آتے رہے،
1948 में इन्होंने अपने मुल्क का ऐलान कर दिया। दुनिया को ये नहीं पता है, आज सब पता है। नक्शा देख देख करके सब शेयर कर रहे हैं। 1970 में इतना था इजराइल, 40 में इतना हो गया, फिर 67 में इतना हो गया, सब शेयर कर रहे हैं। तुम्हारी अक्ल मारी गई है जब देख रहे हो कि एक जालिम आदमी किसी के जमीन पर कब्जा करता 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 पूरा बढ़ गया। अब जो मजलूम थे उनकी अपनी जमीन भी नहीं बाकी, उनकी हुकूमत नहीं है, उनकी एम्बेसी नहीं है, उनका कुछ नहीं, एक शहर लेकर बैठे हैं, वो भी हजम नहीं हो रहा। और मैं ये बातें खुलकर इसलिए कर रहा हूं कि मेरे अपने ओपिनियन ही नहीं है, पूरी दुनिया के अक़वाम मुत्तहिदा यूएनए ने कहा है इजराइल को 1967 में जो तुम्हारा इजराइल था वहां वापस चले जाओ। लेकिन ये दादागिरी ऐसी है कि वो किसी की नहीं मानता, ना यूएनए की, ये सब चीजें दुनिया को मालूम है, फिर भी दुनिया ये कहती है इजराइल अपने डिफेंस में काम कर रहा है, अपने डिफेंस में काम कर रहा है। एक कुत्ते की मौत होती है तो पूरी दुनिया बिलबिलाती है, और यहां रोजाना हजारों फिलिस्तीनियों को कत्ल कर देते हो। तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये हालात आज पैदा किए गए। मैं आप हजरात को यह बात कहना चाहूंगा, ये ईमान के मजबूत करने का वक्त आ चुका है। मेरे आका के फरमान पर यकीन करो, अल्लाह की मदद आती है और आकर रहेगी इंशाअल्लाह। और ये हालात आप देख रहे हैं। मैं एक बात और बताकर अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं, कसरत से उनके लिए दुआएं करो, कसरत से दुआएं करो, और अपनी गलत आदतों से बाज आकर अल्लाह की बारगाह में मांगो। जाहिर सी बात है, हराम खाते हो और किसी के लिए दुआ करते हो, कहां दुआएं जाएंगी। अब जो बात रह जाती है ये कुछ दिनों के लिए है, वो भी इम्तिहान दे रहे, हम भी इम्तिहान दे रहे। ये इम्तिहान की घड़ी गुजरने वाली है और क़यामत के करीब मेरे आका का फरमान हक होकर साफ जाहिर होगा, साफ जाहिर होगा, पूरी दुनिया देखेगी। बाज रिवायात में है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रिवायतें भी बयान की गई कि आपने फरमाया कि यहूदियों की एक रियासत कायम होगी और सिर्फ 50 साल के बाद उनकी रियासत के कायम होकर 50 साल के बाद क़यामत की बड़ी निशानियां सामने आ जाएंगी। अब वो हालात आ गए, चंद सालों की बात है, जितना खून बहाया था वो खून खत्म होगा और खूने शहीदा से सुबह बहारा आएगी। और एक दिन पूरी दुनिया देखेगी जब बैतुल मुकद्दस पर अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंज रही होगी और इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा। इमाम मेहदी आएंगे और पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इस्लामी परचम लहराएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, क़यामत के करीब तुम देखोगे हर चीज यहूदियों के खिलाफ होगी, हत्ता के पत्थर भी तुम्हें कहेंगे यहूदी यहां छुपा हुआ है, पत्थर भी कहेंगे। और हुजूर ने फरमाया तो ये होकर रहेगा, होकर रहेगा। इसलिए उनकी ताकतों पर न जाओ, उनकी कुव्वतों पर न जाओ। आज जब एक छोटी सी जमात ने तुम्हारे डिफेंस सिस्टम को ललकार कर रख दिया है, वो वक्त भी आएगा जब खुदाए जलाल जबरूत वाले मालिक खुदा को, अल्लाह करीम को, जब ये दिखाना होगा कि अल्लाह ताला ईमान वालों की कैसी मदद करता है, तो वो दिन भी देखोगे जब कीड़े मकोड़े और हशरात की तरह जालिम हुकूमतें फना हो जाएंगी। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा। लेकिन आप तमाम हजरात अपने दिलों में रिक्कत तारी करें, अपने दिलों में उन गरीबों के लिए, उन मजलूमों के लिए दुनिया क्या भोगती है इसकी तरफ न जाओ। कौन क्या कहता है, इन जालिमों को उनके साथ खड़े होने में शर्म नहीं आती। आपको पता है या हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे आज निकले हुए सोशल मीडिया पर जंग कर रहे हैं और इनको लगता है इजराइल के साथ खड़े। आपको पता है इजराइल एक ऐसी यहूदी रियासत है जो पूरी दुनिया के किसी भी धर्म को नहीं मानते। मुसलमानों के भी वैसी दुश्मन, हिंदुओं के भी दुश्मन, ईसाइयों के भी दुश्मन। इनको पता ही नहीं है, इनको लगता है वो हमारा साथी है, मुसलमानों को मार रहा है तो हमारा साथी है। जबकि वो साफ इनकार करते हैं
کہ بتوں کی پوجا کرنے والوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں، وہ یہودی ہیں، وہ پوری دنیا میں اپنے آپ کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ایک خاص مٹی سے بنایا اور سارے انسانوں کو کچرے سے بنایا، ساری دنیا کو کچرے سے اور جانوروں کے فضلے سے بنایا اور ان کو ایک خاص جنت کی مٹی سے بنایا۔ اور قرآن میں یہ ذکر موجود ہے، اللہ فرماتا ہے وقالت اليہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اے محبوب یہ یہودی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ رب فرماتا ہے محبوب ان سے کہہ دے اگر تم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہو تو مرنے کی تمنا کرو کیونکہ اللہ سے مل جائے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ موت کی ہرگز تمنا نہیں کرتے۔ یہودیوں کے ہاں جینے کی ہوس بہت ہے، اور قرآن کہتا ہے لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، اگر ان کو 1000 سال کی زندگی بھی دی جائے تب بھی وہ مرنا نہیں چاہتے، یہودی مرنا نہیں چاہتے۔ یہی تو بات ہے میرے عزیزوں، دنیا میں اور ہم میں فرق یہ ہے وہ کہتے تو ہیں ہم اللہ کے بیٹے اللہ کے محبوب لیکن مرنا نہیں چاہتے، لیکن مسلمان کا بچہ بچہ جذبہ شہادت میں نظر آتا ہے۔ وہ ہمارے نزدیک موت کوئی حادثہ نہیں، ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کفن کندھے پر لے کر چلنا، موت آئے تو اوڑھ کر سو جانا، یہ نہ سوچنا کہ حادثہ ہوا ہے بلکہ یہ سوچنا ادھر آنکھیں بند ہوئی ادھر زیارت مصطفیٰ ہو گئی، ادھر میرے رب سے ملاقات ہو گئی۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جب تک زندہ رہے عزت اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے۔ مولا غریب فلسطینیوں پر تو رحم فرما، مظلوم فلسطینیوں کو آزاد فرما۔ اے کریم ارحم الراحمین، تو نے فرمایا جب بندہ مجھے مصیبت میں پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اے مولا آج فلسطینیوں سے زیادہ کون مظلوم ہے، ان سے زیادہ کون مصیبت میں ہے اور تجھ سے زیادہ کون رحم کرنے والا ہے؟ اے مالک و مولا ان پر رحم کی بارشیں فرما، اے اللہ ان پر رحم کی بارشیں فرما اور ظالم طاقتوں کو فنا فرما دے، ان کو نیست و نابود فرما، ان کو کیفر کردار تک پہنچا، اسلام و سنیت کا بول بالا فرما۔